اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے؟ رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا، فرشتے اس پر پہرا دیں گے، کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ، حضور کی سنت کی برکت یہ۔ تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں، مرکز پہ آئیے وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے دوسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کے اندر جو پھوٹ ڈالے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو جدائی پیدا کرے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا محبوب امتی نے، حضور اس نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اب اس کے بارے میں کئی تشریحات موجود ہے کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے پاس پہنچے تو بیوی کی برائی شروع کر دی تاکہ اس میں برائی پیدا ہو جائے، اور بیوی کے پاس پہنچے تو اس کے شوہر کی برائی شروع کر دی تاکہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرے، فرماتے ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کسی عورت کے پاس بیٹھتے تو اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھرتے ہیں، اور جب شوہر کے پاس بیٹھتے تو بیوی کے خلاف کان بھرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو لوگ شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ناجائز تعلقات قائم کر کے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس عورت کی شادی ہو گئی ہے اس کی شادی ختم ہو جائے اور پھر میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح کے بھی ناانجار اور بدبخت لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ناجائز تعلقات قائم کر کے عورتوں کو ورگلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ان کے معاملے ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھے تم کسی کا گھر اجاڑو گے، اللہ کبھی تمہارے گھر کو آباد نہیں رہنے دے گا۔ اور یاد رکھنا میرے آقا فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت سارے منچلے لڑکے نوجوان ہیں، معاذ اللہ ان کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، خود تو کنوارے ہیں اور اس کے بعد دو دو تین تین بچوں کی ماؤں سے وہ افیئر اور ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس عورت کو ورگلاتے ہیں تو کسی بھی طرح سے ناٹک کر طلاق لے لے اور اس کے بعد میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اچھی طرح یاد رکھنا کسی کے نشیمن کو آگ لگا کر کبھی تمہارا نشیمن محفوظ نہیں رہ سکتا، کسی کا گھر اجاڑ کر کبھی تمہارا گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کا گھر اجاڑ کر خود کا گھر بساتے ہیں، انہوں نے کبھی چین کی سانس نہ لی، انہوں نے کبھی سکون کی سانس نہ لی، انہوں نے کبھی اطمینان کی سانس نہ لی۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں عبرت کے طور پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث سے، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک لکڑہارا تھا، اس لکڑہارے کی بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی قسمت سے خوبصورت بیوی مل جاتی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، حضور کی خیرات جس کو جو چاہے مل جائے۔ خوبصورت بیوی مل گئی، لیکن یاد رکھیں خوبصورت بیوی ملنے پر حضور نے جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کو نیک اور دیندار بیوی ملے اس کو دنیا میں جنت عطا کر دی گئی۔ خوبصورت بیوی سے زیادہ دیندار بیوی کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جنت اگر کسی کے پاس ہے، سمجھ لو جس کے پاس نیک بیوی موجود ہے اس کے پاس دنیا میں جنت ہے۔ نیک بیوی کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے، پیر جمعرات کو روزے بھی رکھے، پنسورہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ ذرا جمعہ کے دن پچھر میں بھی لے کر چلنا، ایسا نہیں۔ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہے
ان کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا، جن کو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں جب سیریل دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ سید صاحب کی تقریر میں سنا درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے سیریل بھی چل رہا ہے۔ یہ ایسا کون سا تقوی ہے؟ اس تقوی کے متعلق ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ تقوی نہیں ہے، اس تقوی کو لقوہ ہے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے دل سے، یہ کیا ہے تسبیح بھی چل رہی ہے ادھر سیریل بھی چل رہا ہے، ایسا اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اگر درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصویروں پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر زنا کے مناظر پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصور گنبد خضرا کو ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کو ہونا چاہیے، اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اعتبار سے بے ادبی اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کی توہین ہے یہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طبیعت کی راہ مت چلو، رستے مت نکالو، شریعت کی راہ چلو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کو بہت خوبصورت بیوی ملی، وہ تھی تو خوبصورت مگر وہ نیک نہیں تھی۔ نیک بیوی بڑی عظیم چیز، یہاں پہ مجھے نیک بیوی کے متعلق بات آئی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے۔ عورتیں بھی سن رہی ہوگی، خواتین بھی یہاں موجود ہے، دور دور سے آئی ہوگی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، یعنی کہ اس ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے۔ آج کل عورتوں کے مطالبات بہت زیادہ ہیں نا۔ کسی بہت بڑے ابھی قریب کے مفکر نے کہا کہ کل کی عورتیں کہتی تھی ذرا بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آنا آتے آتے، آج کی عورتیں کہتی تھی گھر میں کہتی ہے کھانا ہو یا نہ ہو میری میک اپ کا سامان ضروری ہے، اس لیے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی اور میک اپ کے بغیر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میک اپ کیا چیز ہے آج کل تو اچھا یہ بات بھی کہوں تو انصاف نہیں ہوگا کہ آج کل عورتیں میک اپ کرتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پروگرامات میں آنے سے پہلے میک اپ کرتے ہیں۔ اور کیوں بھئی آپ اچھے نظر آئیں۔ نادان مومن کے لیے وضو سے بڑھ کر میک اپ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے ہیں۔ اور چہروں کی یہ سفید چمڑیوں کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے، روشن اور منور دلوں کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھنا جن کے دل چمکتے ہیں ان کے چہروں سے اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں خود بخود محبت پیدا کر دیتے۔